دور حدیث شریف اور دوسرے شعبوں سے تکمیل کرنے والے ان تمام علماء کرام، مفتیان اعظام، قرائے کرام، ان کے والیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے جیسی اولاد جامعہ کے حوالے کی، ہمیں ان کی خدمت کا موقع عنایت کیا۔ آپ حضرات کے اس حسن ظن پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات سے بہت ادب سے درخواست ہے کہ اس مبارک مجلس میں اتنے سارے اولیاء کرام کی حاضری میں مسجد میں بیٹھ کر کے تمام والی یہ نیت کرے کہ اپنی اولاد کو دین کے کام کے لیے وقف کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ان کو پڑھایا اس لیے ہیں تاکہ یہ پڑھیں، پڑھائیں اور موت تک دین کا کام کرے۔ یہ عزائم، یہ ارادے، یہ نیتیں والیوں کے بھی ہو اور ان تکمیل کرنے والے علماء کے بھی ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے ضرور قبول فرما لیں گے۔ اب میں ہمارے تمام مہمان حضرات سے ادب سے کہوں گا کہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب ہم اپنے اکابرین کرام کے قیمتی مواعظ اور نصیحتوں سے استفادے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جامعہ کے بہت ہی موقر استاد الحدیث والفقہ، استاذی المکرم حضرت مولانا اسماعیل صاحب چاسوی دامت برکاتہم سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے محظوظ فرمائیں۔ امتیاز بھائی بوٹاڈ والوں کی طرف سے پروگرام میں تمام شریکوں کے لیے انعام ملا ہے، جزاہم اللہ۔ الحمد للہ الکریم المنان ذی الفضل والاحسان والسطوة والسلطان والصلاة والسلام على عبده ورسوله المختار الذي أقام الشريعة وراغم الكفار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وتمسكوا بحبله صلاة تشرح بها القلوب وتنال بها كل مطلوب۔ معزز مکرم محترم سامعین کرام، یہاں حضرات علماء کا میں نے نام نہیں لیا ہے جان بوجھ کر۔ خطاب کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے بڑے اپنے اساتذہ کا نام نہ لیں، ہم ان کو خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ فارغ ہونے والے اصحاب سے ہم مخاطب ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے یہ فارغ التحصیل
جو اب علماء اور فضلاء کے زمرے کے اندر شمار ہو رہے ہیں، ان کا بھی ایک جذبہ ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی ولولہ ہے۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پر ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ اقبال کے اس کلام سے میں نے آپ لوگوں کے دل کی ترجمانی کی ہے، چونکہ اب آئندہ آپ حضرات وعظ اور نصیحت کریں گے، خطاب کریں گے اور اسی طریقے سے بیان فرمائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں ایک سوال ہوگا کہ ہمارے لیے کیا آداب ہیں، کیا لوازم ہیں، کس طریقے سے ہمیں خطاب کرنا چاہیے، لیکن یہ تو آپ نے 10 سال کے اندر سیکھ لیا ہے، اس لیے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ ایسی بات بھی ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی خصوصی طور پر ضروری ہیں۔ مثلاً ایک تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ میں خطاب کرنے کے اندر ہمارے اساتذہ جو ہوتے ہیں مجلس کے اندر ان کو ہم خطاب نہیں کرتے، ہم کیسے خطاب کر سکیں؟ ایسے ہی ہمارے یہاں مقرروں کے اندر ایک بات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ غائب یا حاضر کے صیغوں سے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ متکلم کے صیغے سے خطاب کرنا چاہیے۔ تم یوں کہو، تم یہ مت کرو، تم کو چاہیے کہ یہ فلانا فعل ترک کر دیں، یہ گناہ مناسب نہیں، یہ خطاب کے صیغے مناسب نہیں۔ یہاں تو متکلم کے صیغے ہونے چاہیے، ہمیں یہ نہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں یہ شریعت کے راستے ہی پر نکلنا چاہیے۔ لہذا یہ متکلم کے صیغے ہمارے لیے ہونے چاہیے، اور یہی ہمارے لیے ادب کا تقاضا بھی ہے۔ اس خطاب کرنے کے اندر عام طور پر جوش و خروش موجودہ دور کے اندر بہت پایا جا رہا ہے۔ یہ جوش و خروش کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خطاب محض وعظ ہیں، نصیحت ہیں، اور وعظ اور نصیحت تو بہت ہی نرم اور اچھوتے انداز کے اندر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا، یہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف کے اندر روایت نقل کی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقی ابو اللیث نے یہاں پر حوالہ دیا ہے مسند احمد اور طبرانی کا۔ میں نے اس لیے ذکر کر لیا تاکہ یہ ذمہ داری مجھ پر باقی نہ رہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر سیدھا صحابہ کے سامنے حضور کو سوال کر دیا، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنی بھاری بات تھی، کتنا سخت جملہ تھا۔ ظاہری بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کے اوپر برآفتہ ہو گئے۔ کچھ ابھی وہ کرتے یا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کر دیا اور اس آدمی کو قریب بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرم الفاظ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو کہا، بھائی تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اگر کوئی آدمی آ کر اجازت طلب کریں تیری ماں کے ساتھ زنا کرنے کو، تو کیا اجازت دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، بھائی تیری بہن بھی ہوگی؟ ہاں ہے۔
اور اگر کوئی اجازت طلب کریں اس کے ساتھ زنا کرنے کا تو تیرا رویہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں سخت ہو جاؤں گا، کون ہے ایسا کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بیٹی بھی ہوگی؟ ہاں، تو پھر کوئی آدمی آ کر سوال کرے تیری بیٹی سے زنا کرنے کا اور تجھ سے اجازت طلب کرے، اس صورت کے اندر تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس نے کہا وہ معاملہ تو میں کہہ نہیں سکتا، اسی وقت میں کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اگر کوئی آدمی آ کر تیری خالہ کے بارے میں اس فعل کی اجازت طلب کرے، تیرا مزاج اس وقت کے اندر کیا ہوگا؟ اس نے کہا غضب کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری پھوپھی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور اگر کوئی آ کر تیری پھوپھی کے بارے میں ایسا تجھ سے کلام کرے کیا تو خاموش رہے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے ان اعزاء، اقارب اور رشتہ دار ان عورتوں کے لیے اگر کوئی دوسرا اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو گوارا نہیں کرتا، تو وہ جس کے لیے تو اجازت طلب کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی لڑکی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جب تو برداشت نہیں کرتا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس آدمی کے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ راوی بتلاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس آدمی کو گناہ سے سخت نفرت ہو گئی تھی، اور ان گناہوں کے اندر بھی سب سے زیادہ نفرت اس کو زنا سے تھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ ایک ایسا مجمع طہارت اور تقدس کا، اور وہاں پر ایسی بیجا اور گناہ کی بات کا سوال کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا، اور پھر اس کے اوپر دیکھو مدد الہی کا آنا اور نصرت خداوندی کا اثر کرنا۔ اس لیے واعظین کو چاہیے کہ جس وقت کے اندر واعظ کریں اور نصیحت کریں تو نرمی کا برتاؤ کریں، نرمی کے ساتھ کلام کریں، جوش کے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اور بھی لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر خیال گھر کر گیا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ترک کرنے کا ہو یا عمل کرنے کا ہو، ہم کیسے دوسروں کو واعظ کریں؟ ایسا خیال کرنا یہ ایک وسوسہ ہے، اور یہ شیطانی خیال ہے جو آدمی کو ضلالت تک جو لے جاتا ہے۔ دو فعل یہاں پر الگ الگ ہیں، ایک ہے اس کو واعظ اور نصیحت کرنا، اور دوسرا ہے خود اس آدمی کو عمل کرنا۔ یہ دونوں فعل کے اندر علماء کے دو قول ہیں کہ یہ دونوں فعل مستحب ہیں یا واجبات کے قبیلے سے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن یہ دونوں فعل مستقل الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک ترک کر دیا کہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کہاں لازم آیا کہ وہ دوسرے فعل کو بھی ترک کر دیں؟ مجرم، گنہگار اور عاصی آدمی بھی نصیحت کر سکتا ہے اور خطاب کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود عمل نہیں کرتا تو اس صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش نہیں، ایسا یہاں اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے گئے تو یہ راستہ بند ہو جائے گا، یہ روش یہاں پر مسدود ہو جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ لہذا
خاموش رہنا کسی طریقے سے بھی روا نہیں ہے۔ ایسے منکر پر خاموش رہنے والے کو حدیث کے اندر گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ اس لیے عمل کرے کہ نہ کریں، بہرحال آپ کو خطاب کرنا پڑے گا، آپ کو واعظ کہنی پڑے گی، آپ کو نصیحت کرنی پڑے گی۔ واعظ کے لیے کہا نہیں، کسی نے بولنے کے لیے کہا نہیں کہ ان کے سر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روش اہل علم کے لیے، جب آپ اہل علم اور علماء کے طبقے سے شمار ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ روا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مامون الرشید کے پاس ایک آدمی آیا اور مامون الرشید کو نصیحت کرنے لگا، بہت ہی سختی سے وہ نصیحت کر رہا تھا۔ مامون نے کہا، بھائی ذرا نرمی سے نصیحت کیا کر مجھے، تجھ سے بہتر، تجھ سے اعلیٰ بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کی طرف روانہ کیا جو مجھ سے بھی زیادہ گنہگار تھا، یعنی فرعون جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل الپیغمبر کو بھی حکم دیا، قولا لہو قولا لینا۔ اگرچہ حضرت ہارون وہاں پر نہیں تھے، لیکن یہاں یہ دونوں جانے والے تھے، دونوں نصیحت کرنے والے تھے، لہذا دونوں کو ساتھ یہاں خطاب کیا، قولا لہو قولا لینا، تم دونوں اس آدمی کو نرم بات کہو، نرمی سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ واعظ کا یہ ایک تخصص ہے، یہ ایک امتیاز ہے اس کے لیے کہ نرمی کے ساتھ وہ بات کریں۔ قرآن کریم نے اس کی حکمت بالغہ اور مصلحت غامضہ بھی بیان کر دی آگے، لعلہ یتذکر او یخشی۔ یہاں لعل ترجیح کے معنی میں نہیں ہے، امام فخر الدین رازی اور دوسرے حضرات نے بھی تفسیر کے اندر بتلایا، پورے قرآن کے اندر ترجیح کے معنی کے لیے لعل نہیں آیا ہے سوائے ایک جگہ کے۔ یہاں تو غایت کو بیان کیا گیا اور دو غایت بیان کی کہ جب نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، کلام کیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اگر آدمی عقل مند ہے تو غور و فکر کرے گا کہ ایسا کیا ہے کہ یہ مجھے اپنے قول، اپنے فعل سے روک رہا ہے، کیوں مجھے یہ کرنا نہ چاہیے، یہ ترک کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور جب غور و فکر کرے گا اور عقل مند آدمی ہے تو اس صورت کے اندر ضرور وہ فعل کو ترک کر دے گا، لعلہ یتذکر۔ یا یہ کہ جب غور و فکر کرے گا تو اس صورت کے اندر انجام کے اوپر غور و فکر کرے گا کہ اس میں تو بتلایا گیا ایسا عمل کرنے والا، ایسا قول اختیار کرنے والا، شریعت کے اندر اس کے لیے عقاب، سزا ہیں، آخرت کے اندر اس کو بخشا نہیں جائے گا، لہذا ڈر کے مارے یہاں پر اپنے فعل سے وہ باز آ جائے گا۔ میں آپ کو بتلا دوں، یہ تو قرآن کریم کی حکمت ہے، لیکن علماء نے ایک تیسری حکمت بھی بیان کی ہے کہ اگر آپ سختی سے بات کرنے گئے نا تو بہت ممکن ہے کہ سامنے والا اپنی وہ صفت جہالت پر کہیں اتر نہ آوے اور تمہارے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ نہ کر دے۔ اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ آدمی نرمی کے ساتھ کلام کریں۔ ہمارے یہاں یہ صوفیہ کے جو سلسلے چلتے ہیں چاروں کے چاروں، جیسا فقہ کے اندر یہ چاروں سلسلے ہیں، صوفیہ کے یہاں بھی چاروں سلسلے چل رہے ہیں۔ ان سلسلوں کے اندر حضرات صوفیہ کے ائمہ میں سے ایک امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ صوفیہ حضرات کے ائمہ صحابہ کے طبقے کے اندر بھی چار ہیں اور چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ہے۔ تابعین کے طبقے کے اندر بھی چار ہیں، اویس قرنی، سعید ابن مسیب، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔
اور تابعین کے طبقے کے اندر تو 63 سے زیادہ یہ حضرات صوفیہ کے ائمہ ہیں، اور یہ تعداد تو متاخرین ان ائمہ صوفیہ کے سوا ہیں۔ انہی تابعین میں سے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سفیان یہ تو محدثین میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا سفیان نے بہت برا کیا، اس نے شاہی تحفہ کو قبول کر لیا۔ فضیل نے فرمایا نہیں، اس نے اپنا حق ناتمام لیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ابن یہاں بزرگی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بزرگوں سے وابستہ ہیں، ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی روش اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہاں عوام کو، جاہلوں کو اعتراض کرنے کا اور دلیل پکڑنے کا موقع مل جائے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نرم اور نازک الفاظ کے اندر بتلایا، جب آپ جائیں تو ضروری ہے کہ آپ خطاب ضرور کریں، وعظ و نصیحت کریں، گھر کے اندر بھی، محلے کے اندر بھی، گاؤں کے اندر بھی، بستی کے اندر، دوسری جگہ کے اوپر بھی، لیکن اس کے لیے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ ان آداب و طریقوں کو آپ نے سیکھا بھی ہیں، دیکھا بھی ہیں، بڑھتا بھی ہیں، اس کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ خطاب کریں اور اس کا کوئی اثر نہیں لے رہا ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا دل پگھل رہا ہو اور کوئی دوسرا اتنے میں آ جائیں اور آخر میں کہیں اور فوراً یہ جو ہے ہدایت کو قبول کر لیں، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ مقصود تو معاصی کا ترک کرنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت ہمارے راستے سے پہنچاویں یا دوسروں کے طریقے سے اس کو دیویں۔ یہ تو خلوص کی علامت ہیں کہ چاہے دوسروں کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی، خوشی اور مسرت کی جو بات ہوگی۔ اس لیے یہ طریقے کو جاری رکھیں اور اس طریقے کے اندر لحاظ کریں۔ نرم گفتگو یہاں ہونی چاہیے، یہاں بحث و مباحثہ جیسا کہ موجودہ دور کے اندر ہو رہا ہے، اور خاص کر کے اہل اسلام کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کا معاملہ جو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، جہالت ہیں، اور اس کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ جب بات نہیں چلے گی تو وہی جیم ہاں اور لام والی صفت پر وہ اتر آئے گا۔ اس لیے یہاں بہتر صورت یہی ہے، موقع دیکھیں اور کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک ضرورت گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک اور برتاؤ کے بارے میں بھی ہیں۔ یہاں سے آپ فارغ ہو کر گئے، آپ نے کاملین میں سے، فاضلین میں سے، علماء میں سے اپنے آپ کو بزرگوں میں سے ابھی سے شمار کر دیا، اور وہاں پر اگر آپ نے آرڈر کرنا شروع کر دیا، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ ضلالت کی طرف لے جائے گا۔ وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں، جب ایک آدمی MBBS ہوتا ہے تو فوراً وہ ڈاکٹری کو شروع نہیں کرتا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس مہارت کو حاصل کرتا ہے۔ ایک وکیل بنتا ہے، بڑے ایڈوکیٹ کے پاس جا کر وہاں پریکٹس کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے کسی کی رہنمائی کے اندر یہ کام شروع کریں۔ اور ہمارے مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور کا وہ واقعہ بار بار میں طلباء کو بتلاتا بھی ہوں۔ ہمارے یہاں ہمارے پڑھنے کے زمانے کے اندر جب اکابرین تشریف لاتے تھے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے کہ جاؤ دار جدید کے اندر مغرب کے بعد ہمارے دورے کے طالب علم کو ذرا نصیحت کرو۔ 3 سال کے اندر ہم لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے،
चुनांचे जब कोई दारुल से कारी तैयब साहब आए हो या लखनऊ से मौलाना अली मियाँ साहब, मौलाना मंजूर नौमानी साहब आए हो, या ये कि तबलीग जमात वाले हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना उबैदुल्ला साहब, या हैदराबाद से कोई आए हो या और जगह से आए हो, हर एक अकाबिर को हमेशा वो नसीहत वो जो है दरख्वास्त करते थे हमारे तलबा को खिताब करो। एक मरतबा मौलाना उमर साहब ने हमें खिताब किया और फरमाया कि बहुत कच्चे हो, अभी आप पक्के नहीं बने हैं, लिहाजा आपको और ज़्यादा मशक्क़त उठानी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस पर उन्होंने बतलाया कि हमारी जमात जब कुवैत के अंदर गई तो वहाँ एक नौजवान इंजीनियर को ले आई। इंजीनियर था, नौजवान था, तबलीग जमात से मुतासिर हुआ। यहाँ उसने चिल्ला पूरा किया और उन लोगों से दरख्वास्त की, बंगले वाली मस्जिद वालों से, कि मुझे इजाज़त दो, मैं जाकर वहाँ तबलीग करने वाला हूँ। इन्होंने ना कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, लेकिन माना नहीं, इसलिए उसको इजाज़त दे दी, घर गया। खैरियत का ख़त तो उसने लिख दिया, लेकिन फिर उसकी कोई इत्तिला नहीं आ रही थी। 10-11 महीने के बाद उसके घर वालों ने ख़त लिखा। उसके वालिद लिखते हैं कि मेरा लड़का बड़ा गुनहगार और मुजरिम था, शराब पीता था और क्लब में जाता था, लड़कियों के पीछे घूमता था और हर बुराई के अंदर, मनसियात हो कि दूसरा हो, हर एक के अंदर ये मुलव्वस। लेकिन एक बात थी कि घर के अंदर बड़े आदाब से हम लोगों के साथ ये पेश आता था, चाहे नमाज न पढ़ा हो लेकिन हमारे लिए पानी रखते हुए, मुसल्ला बिछा दिए हुए, सब कुछ करता था। आप लोग आए, आप लोगों की बात को सुनकर ये मुतासिर हुआ, आप लोग उसको ले गए। अब आपके पास आने के बाद ये घर में क्या कर रहा है? चुनांचे छोटे भाई बहन की पिटाई कर रहा है, बड़े भाई के सामने हो जाता है, वालिदा को गाली देता है और बाप को धक्का मारता है। ये आपने इसको क्या बनाकर भेजा है यहाँ? इसलिए आप अभी कामिलिन में से नहीं हो गए हैं, इस बात को मद्देनज़र रखें और फिर उसके बाद चलें, ताकि गिला शिकवा किसी तरीके पर भी न हो। आपने बहुत तहम्मुल किया है, बर्दाश्त किया है, आपने बहुत मेहनत की हैं, जोहद व मशक्क़त उठाई हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला, उसकी जज़ा ज़रूर भी ज़रूर आखिरत के अंदर भी देगा, दुनिया के अंदर भी देगा। आपको भी अल्लाह तबारक व तआला आमिल बाअमल बनावें, आपकी औलाद को और आपकी नस्ल को, यानी तमाम हाज़रीन की औलाद और नस्ल को अल्लाह ताला इसी रास्ते पर जो लगा दें, ताकि बस्ती के अंदर आपकी मिसाल दी जाने लगे कि देखो ये फलाने की औलाद है, किस तरीके पर जो चल रही है, कितना ये होशियार है, कितना नेक हैं, कितना सालेह हैं और किस तरीके से उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उस वक्त होगा कि जब आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी ये सीखना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने तरन्नुम के साथ कोई मसनवी शुरू कर दी, ये तो एक बीड़ी पीने के वक्त तक की आइबा समझ में खुशी होती हैं, बाद में जाकर लोग उस असर को वहाँ पर जो तर्क कर देते हैं। रह गए उलूम आपने हासिल किए यकीनन, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर वहाँ क्या बीती हैं। ये लंतरानियाँ थी, कुछ किया ज़्यादा से ज़्यादा लंतरानी, खमो पेश के अंदर असल मकसद फौत हो गया। लफ्ज़ माना की ख़ता पर हाशिए हंसते रहे। मामला तो यहाँ पर कई मरतबा ऐसा भी हुआ है। लिहाजा आप अपनी हकीकत को भूलने के सिवा इन बातों को मद्देनज़र रखकर फिर अल्लाह तबारक व तआला से नुसरत और मदद को तलब करके आप चलते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़रूर भी ज़रूर मदद फरमाएगा और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी पूरी मदद फरमावें। बाकी इम्तिहानात तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत आपने पढ़ा है, कई मरतबा मैंने देखा इसी मस्जिद के अंदर
حجرہ قریب ہونے کی وجہ سے رات کو 2 مرتبہ کہیں ہمارے طلبہ بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں درجوں کے بیٹھتے ہیں. رش کا بھی ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور یہ طلبہ دیکھو بیٹھ کر جو پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس اس کا حصول ہو یہ ممکن نہیں ہے. بہت سی باتیں نکل بھی جاتی ہیں. ہم گئے تو تھے دریاؤں کی تہوں تک، کھوئے ہوئے خزانوں کے بارے میں، پھر کبھی اپنے ہاتھوں سے کیا کیا نہ پھسل گیا. تقدیر کے حوالوں سے، تقدیر کے حوالوں کے بارے میں، پھر کبھی اپنی اس آخری خوشی، اپنی اس آخری کامیابی پر خوش تو ہونے دیجیے. گزرے ہوئے امتحانوں کے بارے میں پھر کبھی، چنانچہ آپ کو اس کے بارے میں پھر بھی کہا جائے گا. دیکھیے ہمارے بھی اساتذہ تھے، ہماری بھی اصلاح ہوتی تھی اور اس کو ہم لوگ اس کو کوئی بڑی بات نہیں بناتے تھے، ایشو نہیں بناتے تھے، بلکہ ہمارے لیے مفید ہوتی تھی. ایسی چھوٹی باتوں پر پکڑے جاتے تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا. عصر کے بعد مجلس لگتی ہیں، بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پوچھ رہے تھے. مجھے بھی پوچھ لیا یہ تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے کون ہے؟ میں نے کہا یہ بنگال کے ہیں، ان کا نام ابوالکلام ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے ان کو بتلایا. مولانا نے آگے سوال کیا کہ یہ تو کیسے جانتا ہے؟ نہ تیرے حجرے میں رہتا ہے نہ تیرے طرف کا یہ آدمی ہے، تو کیسے جانتا ہے کہ یہ فلانی جگہ کا اس کا یہ نام ہے؟ میں نے ہوشیاری ماری. میں نے کہا کہ حضرت رات کو یہ میری تکرار میں بیٹھتا ہے اس لیے میں اس کو جانتا ہوں. حضرت جو غضب ناک ہو گئے اور غصے ہو گئے. کیا کہتا ہے؟ تکرار کراتا ہے. یوں نہیں بولتا کہ میں اپنا سبق اس کو سنا رہا ہوں. بات ایک ہی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ان بزرگان دین کے طریقے کیا تھے. ہمارے یہاں بھی اہل اللہ جا رہے ہیں اور جو لوگ باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت تندرستی عطا کریں، ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. یہاں رہے یا یہ کہ کسی اور جگہ پر جائیں. پروگرام تو لمبا ہے، میں اسی بات پر ختم کر دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا. اللہ تعالی حضرت الاستاد کی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضرورت ہے کہ بستی بستی، محلہ محلہ، مساجد میں درس قرآن کی مجالس قائم کی جائے، درس حدیث شریف کی مجالس قائم کی جائے. جیسے حضرت نے فرمایا وعظ و نصیحت کی مجالس قائم ہو. اللہ تعالیٰ یہ مبارک سلسلے جاری اور ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں جامعہ حاضہ کے صدر مفتی استاد مکرم حضرت اقدس مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم کو درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی پند و مواعظ سے ہم سب کو معزوز فرمائے.